بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشادات حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قسط نمبر 1۔ فرمایا انبیاء علیہم السلام کی امتوں کی عام حالت یہ رہی ہے کہ جوں جوں زمانے نبوت سے ان کو بعد ہوتا تھا، دینی امور یعنی عبادات وغیرہ اپنی روح اور حقیقت سے خالی ہو کر ان کے یہاں محض رسوم کی حیثیت اختیار کر لیتے تھے، اور ان کی ادائیگی بس ایک پڑی ہوئی رسم کے طور پر ہوتی تھی۔ اس گمراہی اور بے راہ روی کی اصلاح کے لیے پھر دوسرے پیغمبر مبعوث ہوتے تھے جو اس رسمی حیثیت کو مٹا کر امتوں کو امور دین کی اصل حقیقتوں اور حقیقی روح شریعت سے آشنا کرتے تھے۔ سب سے آخر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو اس وقت کی جن قوموں کا تعلق کسی سماوی دین سے تھا، ان کی حالت بھی یہی تھی کہ ان کے پیغمبروں کی لائی ہوئی شریعت کا جو حصہ ان کے پاس باقی بھی تھا تو ان کی حیثیت بھی بس چندے بے روح رسوم کے مجموعے کی تھی۔ انہی رسوم کو وہ اصل دین اور شریعت سمجھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رسوم کو مٹایا اور اصل دینی حقائق اور احکام کی تعلیم دی۔ امت محمدی بھی اب اس بیماری میں مبتلا ہو چکی ہے، اس کی عبادت تک میں یہ رسمیت آ چکی ہے، حتیٰ کہ دین کی تعلیم بھی جو اس قسم کی ساری خرابیوں کی اصلاح ہونی چاہیے تھی وہ بھی بہت سی جگہ ایک رسم سی ہی بن گئی ہے۔ لیکن چونکہ سلسلہ نبوت اب ختم کیا جا چکا ہے اور اس قسم کے کاموں کی ذمہ داری امت کے علماء پر رکھ دی گئی ہے جو نائبین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو انہی کا یہ فرض ہے کہ اس زلال اور فساد حال کی اصلاح کی طرف خاص طور سے متوجہ ہوں، اور اس کا ذریعہ ہے تصحیح نیت، کیونکہ اعمال میں رسمیت جب ہی آتی ہے جب ان میں للہیت اور شان عبدیت نہیں رہتی، اور نیت کی تصحیح سے اعمال کا رخ صحیح ہو کر اللہ ہی کی طرف پھر جاتا ہے، اور رسمیت کی بجائے ان میں حقیقت پیدا ہو جاتی ہے، اور ہر کام عبدیت اور خدا پرستی کے جذبے سے ہوتا ہے۔ الغرض لوگوں کو تصحیح نیت کی طرف متوجہ کر کے ان کے اعمال میں للہیت اور حقیقت پیدا کرنے کی کوشش کرنا علماء امت اور حاملان دین کا اس وقت ایک خاص فریضہ ہے۔ نمبر 2، فرمایا قرآن و حدیث میں بڑی اہمیت کے ساتھ اس حقیقت کا اعلان کیا گیا ہے کہ دین یسر ہے، یعنی وہ سراسر سہولت اور آسانی ہے، لہذا جو چیز دین میں جس درجے ضروری ہے وہ اسی درجے سہل اور آسان ہونی چاہیے۔ پس تصحیح نیت اور اخلاص للہیت چونکہ دین میں نہایت ضروری ہے، بلکہ وہی سارے امور دین کی روح ہے، اس لیے وہ بے حد سہل ہے، اور یہی اخلاص للہ چونکہ سارے سلوک اور طریق کا حاصل ہے، اس لیے معلوم ہوا کہ سلوک بھی بہت آسان چیز ہے، مگر یاد رہنا چاہیے کہ ہر چیز اپنے اصول اور اپنے طریقے سے سہل ہوتی ہے، غلط طریقے سے آسان کام بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ اب لوگوں کی غلطی یہ ہے کہ وہ اصول کی پابندی ہی کو مشکل سمجھتے ہیں اور اس سے گریز کرتے ہیں، حالانکہ دنیا میں کوئی معمولی سے معمولی کام بھی اصول کی پابندی اور مناسب طریقہ کار اختیار کیے بغیر انجام نہیں پاتا۔ جہاز، کشتی، ریل، موٹر سب اصول ہی سے چلتے ہیں، حتیٰ کہ ہنڈیا روٹی تک بھی اصول ہی سے پکتی ہیں۔ نمبر 3، فرمایا طریقت کی خاص غایت ہے اللہ تعالیٰ کے احکام اور اوامر کا مرغوب طبعی اور نواہی کا مکروہ طبعی ہو جانا، یعنی ایسی کیفیت پیدا ہو جانا کہ احکام اور اوامر الہی کے بجا لانے میں لذت اور فرحت حاصل ہو، اور نواہی یعنی ممنوعات کے پاس جانے سے اذیت اور کراہت ہونے لگے۔ یہ تو ہے طریقت کی غایت۔ باقی جو کچھ ہے یعنی خاص اذکار اور اشغال اور مخصوص قسم کی ریاضات وغیرہ سو وہ اس کی تحصیل کے ذرائع ہیں، لیکن اب بہت سے لوگ ان ذرائع ہی کو اصل طریق سمجھنے لگے، حالانکہ بعض تو ان میں سے بدعت ہے۔ بہرحال چونکہ ان چیزوں کی حیثیت صرف ذرائع کی ہے اور یہ بذات خود مقصود نہیں ہے، اس لیے احوال و مقتضیات کے اختلاف کے ساتھ ان پر نظر ثانی اور حسب مصلحت ترمیم اور تبدیل ضروری ہے۔ البتہ جو چیز شریعت میں منصوص ہے وہ ہر زمانے میں یکساں طور پر واجب العمل رہیں گی۔ نمبر 4، فرمایا فرائض کا مقام نوافل سے بہت بلندتر ہے، بلکہ سمجھنا چاہیے کہ نوافل سے مقصود ہی فرائض کی تکمیل یا ان کی کوتاہیوں کی تلافی ہوتی ہے۔ غرض فرائض اصل ہیں اور نوافل ان کے توابع اور فروع، مگر بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ فرائض سے تو غفلت برتتے ہیں اور نوافل میں مشغول رہنے کا اس سے بدرجہ زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ مثلا آپ سب حضرات جانتے ہیں
کہ دعوت الی الخیر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، غرض تبلیغ دین کے یہ تمام شعبے اہم فرائض میں سے ہیں، مگر کتنے ہیں جو ان فرائض کو ادا کرتے ہیں، لیکن اذکار نفلیہ میں اشتغال اور انہماک رکھنے والوں کی اتنی کمی نہیں ہے۔ نمبر 5 فرمایا کہ بعض اہل دین اور اصحاب علم کو استغنا کے باب میں بڑا سخت مغالطہ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ استغنا کا مقتضی یہ ہے کہ اغنیاء اور اہل ثروت سے مطلقاً ملا ہی نہ جائے اور ان کے اختلاط سے کلی پرہیز کیا جائے، حالانکہ استغنا کا منشا صرف یہ ہے کہ ہم ان کی دولت کے حاجت مند بن کر ان کے پاس نہ جائیں اور طلب جاہ اور مال کے لیے ان سے نہ ملیں، لیکن ان کی اصلاح کے لیے اور دینی مقاصد کے لیے ان سے ملنا اور اختلاط رکھنا ہرگز استغنا کے منافی نہیں، بلکہ یہ تو ایک درجے میں ضروری ہے۔ ہاں، اس چیز سے بہت ہوشیار رہنا چاہیے کہ ان کے اس اختلاط سے ہمارے اندر حب مال و جاہ اور دولت کی حرص پیدا نہ ہو جائے۔ نمبر 6 فرمایا کہ جب کوئی اللہ کا بندہ کسی امر خیر کی طرف قدم بڑھانا چاہتا ہے تو شیطان طرح طرح سے اس کی مزاحمت کرتا ہے اور اس کی راہ میں مشکلات اور رکاوٹیں ڈالتا ہے، لیکن اگر اس کی مزاحمتیں اور رکاوٹیں ناکام رہتی ہیں اور وہ بندہ خدا ان سب کو عبور کر کے اس کار خیر کو شروع کر ہی دیتا ہے، تو پھر شیطان کی دوسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کے اخلاص اور اس کی نیت میں خرابی ڈال کے یا دوسرے طریقوں سے اس کار خیر میں خود حصہ دار بننا چاہتا ہے، یعنی کبھی اس میں ریا اور سمعہ یعنی دکھاوا اور شہرت کی خواہش کو شامل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور کبھی دوسرے اغراض کی آمیزش اور ملاوٹ سے اس کی للہیت کو برباد کرنا چاہتا ہے، اور وہ اس میں بسا اوقات کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے دینی کام کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اس خطرے سے ہر وقت چوکنے رہیں اور اس قسم کے شیطانی وساوس سے ہر وقت اپنے دل کی حفاظت کرتے رہیں اور اپنی نیتوں کا برابر جائزہ لیتے رہیں، کیونکہ جس کام میں رضائے الہی کے علاوہ کوئی دوسری غرض کسی وقت بھی شامل ہو جائے گی اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں۔ نمبر 7 فرمایا اکثر دینی مدارس میں یہ ایک بڑی غفلت اور کوتاہی ہوتی ہے کہ طلباء کو پڑھا تو دیا جاتا ہے، لیکن اس کی کوئی خاص کوشش نہیں کی جاتی کہ اس پڑھنے پڑھانے کا جو اصل مقصد ہے یعنی خدمت دین اور دعوت الی اللہ، وہ پڑھنے کے بعد اسی میں لگے۔ اس غفلت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان مدرسوں کے بہت سے ہونہار فاضل فراغت کے بعد محض تحصیل معاش کو اپنا مطمع نظر بنا کر یا تو طب پڑھنے میں لگ جاتے ہیں یا سرکاری یونیورسٹیوں کے امتحان دے کر انگریزی اسکولوں میں ٹیچری کا پیشہ اختیار کر لیتے ہیں، اور ان کی دینی تعلیم پر جو وقت اور روپیہ خرچ ہوا تھا اور جو محنت کی گئی تھی وہ نتائج کے لحاظ سے اس طرح سب غارت ہو جاتی ہے، بلکہ بسا اوقات وہ دشمنان دین کے کام آتی ہے۔ لہذا پڑھانے سے زیادہ ہم کو اس کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے کہ جو طلباء پڑھ کر فارغ ہوں وہ دین کی خدمت ہی میں لگیں اور علم دین کے حقوق ادا کریں۔ اپنی کھیتی میں کچھ پیدا نہ ہو تو یہ بھی خسارہ ہے، لیکن پیدا ہو کر ہمارے دشمنوں کے کام آئے یہ تو اور زیادہ خسارے کی بات ہے۔ نمبر 8 فرمایا سرکاری یونیورسٹیوں کے جو امتحانات مولوی فاضل وغیرہ دیے جاتے ہیں، ہم لوگوں کو ان کی قباحت اور ان کے ضرر دینی کا پورا اندازہ اور احساس نہیں۔ یہ امتحانات عموماً اس لیے تو دیے جاتے ہیں کہ انگریزی اسکولوں میں نوکری مل سکے، گویا حکومت کافرہ نے اپنے مصالح کے لیے جو نظام تعلیم رائج کیا تھا اور اس سے اس کے جو مقاصد ہیں ان امتحانات یعنی مولوی فاضل وغیرہ کے دینے سے گویا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان مقاصد کی تکمیل کے لیے کافرانہ نظام کے معاون بلکہ اس کے اجرتی اعلی کار بننے کا استحقاق پیدا کیا جا سکے۔ غور فرمایا جائے علم دین پر اس سے بڑا ظلم اور اس کا اس سے زیادہ غلط استعمال کیا ہوگا کہ اعدائے دین کے تعلیمی نظام کی خدمت کا کام اس سے لیا جائے۔ گویا یوں سمجھا جائے کہ ان امتحانات کے ذریعے علم دین کی نسبت اللہ اور اس کے رسول کی بجائے کافروں اور حکومت کافرہ کی طرف کی جاتی ہے۔ اس لیے یہ بڑی خطرے کی بات ہے۔ یہ حضرت کے ملفوظات کی جو پہلی قسط ہے اس کا ایک حصہ ہے، اور اس کا دوسرا حصہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آئے گا۔ آپ ان ملفوظات کو پڑھ سکتے ہیں، ویڈیو کے ڈسکرپشن میں واٹس ایپ کی لنک ہے، اس کتاب کو مجھ سے حاصل کر کے آپ ان تمام ملفوظات کو پڑھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے نشان کو دبا دیں۔